وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد للامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں اور ہم اس کی تعریف اور تسبیح کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تعریف اور تسبیح ہونی چاہیے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبروں پر درود اور سلام پیش کرتے ہیں، خاص کر ان سب سے آخری نبی محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا موضوع ہے شادی اور نکاح آخر الزمان میں۔ آخر الزمان کیا ہے؟ یہ قیامت سے پہلے ایک آخری وقت ہے جس کے بارے میں نبی محمد علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ہم فتنوں کے ساتھ آزمائے جائیں گے، امتحان اور آزمائشوں کے ساتھ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک سب سے بڑا فتنہ جو کہ ساری انسانیت کو سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ آخر الزمان میں ہیں، جب مثال کے طور پر خواتین کپڑے پہن کر پھر بھی ننگی ہوں گی۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ آخر الزمان میں ہیں، جب عورتیں مردوں جیسا لباس پہنیں گی اور جب مرد عورتوں جیسا لباس پہنیں گے۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ آخر الزمان میں ہیں، جب معاشرے میں کھلے عام زنا ہوگا، یعنی زنا اتنا عام ہو جائے گا کہ زیادہ تر اولاد و زنا ہوگی۔ مغرب کو ذرا دیکھیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ واقعی یہ آخر الزمان ہے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ آخر الزمان میں ہیں، جب پوری دنیا پر ربا کا نظام ہوگا، اور آپ کو پوری انسانیت میں ایک بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو ربا یا سود نہ کھا رہا ہو۔ یہی ہے آخر الزمان۔ تو آج ہم آخر الزمان میں سے ایک حصے کی گفتگو کریں گے جو کہ ہے شادی اور نکاح، اور ہم شروع کرتے ہیں الاسراء والمعراج کے حوالے سے۔ نبی محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو براق نے سماوات میں اٹھایا، جنت میں نہیں بلکہ سماوات میں، اور وہاں ملائکہ فرشتوں سے اور انبیاء علیہ السلام سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا استقبال کیا جاتا ہے، اور وہ سب آپ کو مسکرا کر سلام کرتے ہیں، لیکن ایک فرشتے نے مسکرانے سے انکار کر دیا۔ وہ کون ہو سکتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ملک ہے، جہنم کا فرشتہ۔ جہنم کا فرشتہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بھی نہیں مسکرایا۔ ایسی جگہ ہے جہنم جہاں کوئی بھی نہیں مسکرائے گا۔ تو نبی محمد علیہ الصلاۃ والسلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ اسے مجھے جہنم میں دیکھنے کی اجازت مانگ سکتے ہیں؟ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام جہنم میں دیکھا تو آپ کو بہت سی چیزیں نظر آئیں جو کہ آخر الزمان سے جڑی ہوئی ہیں، اور واقعی آج ہمارے دور میں عام ہو گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بڑے بڑے پیٹ والوں مردوں کو جن کے پیٹوں کے اندر بہت سارے سانپ ہیں۔ دیکھنے والے کے لیے کتنا خوفناک ہوگا۔ یہ مرد کون ہو سکتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ربا یا سود کھاتے تھے، اور سود آخر الزمان کی ایک بڑی نشانی ہے۔ سود چاہے بڑا ہو یا چھوٹا، نتیجہ ایک ہی نکلے گا، غریبی اور کڑوی غربت۔ شاید ہمارے جو بہن بھائی برطانیہ میں آرام سی زندگی گزار رہے ہیں، شاید سوچنا چاہیے کہ ان کے گھروں کے ساتھ 25 یا 30 سال کی موگیج یعنی قرضہ ہے جو سود سے جڑا ہوا ہے۔ لعنت ہے ایسے لوگوں پر، فرمایا نبی محمد علیہ الصلاۃ والسلام۔ لعنت اور بددعا ہے ان پر جو سود لیتے ہیں یا دیتے ہیں۔
پھر الاسراء والمعراج میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام دیکھا کہ کچھ آدمی ایک میز پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے 2 گوشت کی تھالیاں ہیں۔ ایک تھالی میں اچھا تازہ لذیذ گوشت ہے، دوسری تھالی میں پرانا گندا خراب گوشت ہے جس میں کیڑے ہوتے ہیں، اور یہ آدمی گندا گوشت کھا رہے ہیں۔ یہ آدمی کون ہو سکتے ہیں اور وہ گندا گوشت کیوں کھا رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ وہ مرد ہیں جو اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر دوسری عورتوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم ایک اور بات کا ذکر کرنا چاہتے ہیں جو کہ ہمارے لیے سمجھنا بہت مشکل تھا جب تک ہم نے علم و آخر الزمان کا مطالعہ نہیں کیا۔ نبی محمد علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جہنم میں زیادہ تر عورتیں اور خواتین تھیں۔ اگر آپ ایک عورت ہیں تو بہتر ہے کہ آپ غور سے سنیں۔ اگر آپ غلط طریقہ استعمال کرتے ہیں تو آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ پوری انسانی تاریخ میں زیادہ تر عورتیں جہنمی ہوگی۔ یہ سراسر غلط ہے۔ یہ ساری تاریخ کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ آخر الزمان کے لیے ہے۔ الاسراء والمعراج میں سب کچھ آخر الزمان کے لیے ہے، لہٰذا آخر الزمان میں خواتین کی دنیا میں ایسا کچھ ہوگا جس کے نتیجے میں اکثر خواتین اس قدر گمراہ ہوگی کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے گی، اور یہ ہمارے آج کے موضوع کا ایک بہت اہم حصہ ہے، نکاح اور آخر الزمان۔ سوال یہ ہے کہ آخر الزمان کی زیادہ تر خواتین جہنمی کیوں ہوگی؟ دیکھنے والی ہماری بہنیں جواب سیکھنے کے لیے بھائیوں سے بھی زیادہ دلچسپ لے گی تاکہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکیں۔ اس کا جواب آخر الزمان میں سب سے بڑے فتنے کے اندر موجود ہے، اور وہ فتنہ ہے المسیح الدجال۔ ہاں، دجال وہ دنیا پر حکومت کرنا چاہتا ہے، اور جب وہ ایسا کر لے گا وہ اعلان کرے گا کہ میں ہی ہوں مسیح، لیکن وہ حقیقت میں مسیح نہیں ہوگا۔ المسیح تو نبی عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور یہ شخص دجال حقیقی مسیح کی نقل کرنا چاہتا ہے اور یہودیوں کو دھوکے سے یقین دلانا چاہتا ہے کہ وہ ہے ان کا مسیح۔ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ یہودیوں کو گمراہ کرنے کے لیے کرتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو آزمانے کے لیے دجال کو پروگرام کیا ہے، ایک مشن دیا ہے کہ وہ سب کو گمراہ کر کے اپنی عبادات کروائے۔ اور نبی محمد علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، دجال کے سامنے آنے والے آخری لوگ جو باہر نکل آئیں گے وہ عورتیں ہوں گی، اور ایک مرد کو اپنے گھر واپس لوٹنا پڑے گا کہ وہ اپنی ماں، بیوی، بہن اور بیٹی کو زبردستی باندھ لے تاکہ وہ دجال کے بہکنے سے ان کو بچا لے۔ یہی اشارہ ہے کہ آخری وقت میں دجال عورتوں اور خواتین پر وار کرے گا۔ یہ حملہ اتنا سفسٹیکیٹڈ ہوگا کہ زیادہ تر خواتینوں کی ذہنی سوچ بدل جائے گی۔ دجال ان کو اتنا برین واش کر دے گا، اس حد تک کہ آپ ان کو جتنا مرضی سمجھائیں، جتنا مرضی سمجھا لیں، وہ آپ کی بات نہیں سنیں گی۔ یہی خواتین کی برین واشنگ ہوگی جو ان کو عورتوں کے حقوق کا انقلاب، فیمیل رائٹس اور فیمنسٹ ریولوشن کی طرف لے جائے گا، جس کی وجہ سے خواتین مردوں کی طرح لباس پہنے گی۔ کیوں؟ عورت ایک جیکٹ، ٹائی اور پینٹ کیوں پہنے گی؟ اس کا جواب، کیونکہ دجال چاہتا ہے کہ وہ معاشرے میں مردوں کا رول، کردار ادا کرے۔ انگریزی میں اس کو ایک ایجوکیٹڈ وومن، ورکنگ وومن یا کیریئر وومن کہا جاتا ہے۔ ایسا ہونے کے لیے عورت کو ایک بیوی اور ایک ماں کے طور پر اپنے کردار میں سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ نمبر 1،
آپ کام کرنے والی عورت نہیں بن سکتی اور پھر بھی وہی کرے جو آپ کی دادی نے کیا تھا۔ دادی کے 7، 8، 10 یا 12 بچے تھے۔ کیا گاؤں میں آپ کی دادی کے 12 بچے تھے یا نہیں؟ مگر آج ہرگز نہیں۔ کام کرنے والی خواتین 12 بچے کو نہیں سنبھال سکتی، تو اللہ تعالیٰ لکھنے کے بجائے آپ کے کتنے بچے ہوں گے؟ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، جب تم اپنی بیویوں کے پاس جاؤ تو اس کی تلاش کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ لیکن اب دجال کے دور میں ایک نئی چیز آئی ہے جسے ذمہ دار والدین کہلایا جاتا ہے، رسپانسبل پیرنٹنگ اور پلانڈ پیرنٹنگ، یعنی میاں بیوی اب فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کے کتنے بچے ہوں گے۔ آج کی سننا کو دیکھ لے، مومن 2 بچے۔ آج کے جو ماڈرن زمانے کے میاں بیوی ہیں ان کو صرف 2 بچے چاہیے، اور وہ فیصلہ کریں گے کہ کب بچے چاہیے، کیونکہ اب تو میں ایک کام کرنے والی عورت ہوں، آئی ایم اے ورکنگ وومن۔ یہ شرک ہے۔ نتیجے کے طور پر دجال عورت کو باہر دفتر میں لے جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک پارٹ ٹائم بیوی اور ایک پارٹ ٹائم ماں بن جاتی ہے، اور آفس میں اس کے چاروں طرف مرد ہیں، اور اللہ تعالیٰ عورت کو خوبصورت بنایا، اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اس زمانے میں، اور اسی لیے فیمنسٹ ریولوشن، خواتین کے حقوق کا انقلاب بہت سی طلاقوں کا باعث بن جاتا ہے۔ میاں بیوی کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، طلاق بہت عام ہو گئی ہے، اسلام آباد اور لاہور میں بھی یہ ہو رہا ہے۔ لیکن دجال نے عورت کو صرف برین واش ہی نہیں کیا کہ معاشرے میں وہ مردوں کا کردار ادا کرے، بلکہ فیمنسٹ انقلاب کے ساتھ ایک سیکشول ریولوشن لاتا ہے، کیونکہ عورت کپڑے پہن کر پھر بھی ننگی ہے، اور جب عورتیں کپڑے پہن کر پھر بھی ننگی ہوتی ہیں تو یہ مردوں کو، خاص طور پر جوانوں کو اکساتی ہیں، اور محبت کے بجائے مرد کے اندر ایک ہوس پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں طلاق ایک عام چیز ہو جاتی ہے۔ لہٰذا دجال کے دور میں، آخر الزمان میں، آپ جو نشانیاں دیکھیں گے ان میں سے ایک شادیوں کا ٹوٹ جانا ہے۔ اس عورت کا پہلا شوہر تھا، یہ رشتہ ٹوٹ گیا، پھر دوسرا شوہر تھا، یہ رشتہ بھی ٹوٹ گیا، اور پھر اس نے کہا ابھی نہیں۔ تو آخر الزمان میں آپ دیکھیں گے کہ جب طلاق عام ہو جائے گی، غور سے سنیے گا، جب میاں بیویوں کے رشتے ٹوٹنے شروع ہو جائیں گے تو خواتین کی ایک بڑی تعداد بیوہ یا اکیلی رہ جائیں گی، اور وہ دوبارہ شادی کا نام نہیں لینا چاہیں گی۔ اپنے خاندان میں نظر ڈالیں اور آپ کو یہی دکھائی دے گا۔ تو پھر انسانیت کو کیا قیمت ادا کرنے پڑے گی جب آپ کے پاس بہت زیادہ عورتیں بیوہ یا اکیلی ہوگی، جو شادی کرنا چاہتی ہیں لیکن کوئی شوہر نہیں حاصل کر سکتی۔ یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ اب میں قرآن کی سورۃ النساء پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلی اور واحد مرتبہ ایک سے زیادہ نکاح کے بارے میں بیان کیا ہے۔ بدر کی جنگ ہوئی ہے اور ہمارے بہت سے آدمی شہید ہو چکے ہیں۔ جنگ احد ہوئی ہے اور ہمارے بہت سے آدمی شہید ہو چکے ہیں، اور اب یتیموں کی بڑی تعداد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی جس میں اللہ فرماتے ہیں، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر آپ کو پریشانی ہے کہ آپ ان یتیموں کے لیے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر پائیں گے، اللہ تعالیٰ اب آپ کو نصیحت کرتے ہیں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، یہ وہی ہے جو آپ کو کرنا چاہیے، نساء سے شادی نکاح کر لو۔ نساء کا مطلب عورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کس عورت کی بات کر رہے ہیں؟
فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، نساء سے 2، 3 یا 4 نکاح کرو۔ سوال کا جواب: اللہ تعالیٰ ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو نکاح کی عمر تک پہنچ چکی ہے، وہ اب بالغ ہیں، یعنی اب اسے عورت کہلایا جاتا ہے۔ جب وہ بالغ ہو جائے اور اس کا منتھلی سائیکل شروع ہو جائے تو اب وہ ماں بن سکتی ہے، اسے اب نساء کہا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یتیم لڑکیوں میں سے جو نکاح کی عمر تک پہنچ چکی ہے، ان عورتوں سے نکاح کر لو، 2، 3 یا 4، لیکن یہی حد ہے۔ اس شریعت سے پہلے کوئی بھی حد نہیں تھی۔ ایک آدمی جتنی چاہے بیویاں رکھ سکتا تھا، لیکن اب یہ شریعت نازل ہوئی جو کہ آخری ہے، اور اللہ تعالیٰ 4 بیویوں کی حد مقرر فرمائی ہے۔ اب میں ناظرین سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو 4 بیویوں تک شادی کرنے کی اجازت دی ہے، اور اگر وہ پیدا کرنے والا ہے، یحیی و یمیت، وہ پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں لوگوں کی تعداد پیدا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ طے کرے گا کہ کتنے مرد اور کتنی عورتیں ہوں گی۔ اور آج میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ مرد 4 نکاح کر سکتا ہے، تو کیا وہ مردوں اور عورتوں کی تعداد برابر بنائے گا؟ نہیں، یہ اس آیت کے خلاف ہوگا۔ قرآن کا مطالعہ کرنا بہت اچھا ہے، کیونکہ یہ میڈیا اور معاشرے کی جو برین واشنگ ہے، آنکھوں کے سامنے جو اندھیرا ہے، اس کو دور کرنے کی مدد کرتا ہے۔ قرآن کی اس آیت کا مطلب ہے کہ اگر مرد 4 بیویوں کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو مردوں سے زیادہ عورتیں پیدا کرنی ہوگی۔ مردوں کے مقابلے خواتین کی زیادہ تعداد ہونی چاہیے۔ لیکن آ جاتا ہے اس دنیا میں دجال اپنے فیمنسٹ ریولوشن، عورتوں کے حقوق کے انقلاب میں یہ دلیل دے کر اپنا وار شروع کرتا ہے کہ اخلاقی طور پر جو اصول قابل قبول ہے، وہ قابل احترام ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مرد کی ایک ہی بیوی ہونی چاہیے، اور اگر مرد کی ایک سے زیادہ بیوی ہو تو وہ اخلاقی طور پر کمتر ہے۔ جس کی ایک بیوی ہے وہ بہتر آدمی ہے، جس کے پاس 2، 3 یا 4 ہیں، اس کے ساتھ کچھ خرابی ہے، یہ ایک گرا ہوا اور بغیرت انسان ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہی ہے دجال کا فتنہ۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ افسوس ہے کہ زیادہ تر لوگ دجال کے چکر اور فتنہ میں آ گئے، اور دجال پوری انسانیت کو یہ یقین دلانے کے لیے برین واش کرتا ہے کہ ایک مرد کے درمیان صرف ایک ہی بیوی ہونی چاہیے، اور پھر اسے قانون بھی بنا دیتا ہے۔ اب دنیا کے زیادہ تر ملکوں کا قانون ہے کہ مرد صرف ایک ہی بیوی رکھ سکتا ہے۔ آپ چاہے جتنی مرضی لونڈیاں رکھ لیں، لیکن آپ دوسری بیوی نہیں رکھ سکتے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مردوں سے زیادہ عورتیں پیدا کی ہیں، کیونکہ مردوں کو 4 بیویوں تک شادی کرنے کی اجازت ہے، اور اب آپ اپنا نیا قانون لے کر آئے ہیں جس میں ایک سے زیادہ شادی جائز نہیں، اور واقعی دنیا میں زیادہ تر مردوں کی صرف ایک ہی بیوی ہے، کیا ہم اپنی حماقت کا اثر نہیں سمجھ سکتے؟ قرآن کو چھوڑنا اور اسلام کو چھوڑنا اپنی حماقت اور اس کا نتیجہ نہیں سمجھ سکتے؟ مویشیوں کی طرح ہم دجال کی پیروی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ بہت سارے انسان مویشیوں کی طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اچھے مردوں کی ایک ہی بیوی ہوتی ہے۔ یہ دجال کی زبان اور اس کے قانون میں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے قانون میں کچھ اور ہے، چاہے آپ کو یہ بات پسند ہو یا نہیں۔
لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عورتوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہوگی جو شوہر حاصل کرنے میں ناکامیاب ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ یہ وہی ہے جو مغربی ملکوں نے ہم کو دیا ہے۔ اب پورے معاشرے میں یہی مانا جاتا ہے کہ ایک مرد ایک بیوی۔ افسوس کی بات ہے، تو اسی وجہ سے آج خواتین کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جنہیں شوہر نہیں مل سکتا۔ اب ان عورتوں کی تعداد کا اضافہ ہو گیا ہے جو ایک بار طلاق اور 2 بار طلاق، جن کے بچے بھی ہیں اور جنہیں شوہر نہیں مل سکتا، کیونکہ آج کے مرد کہتے ہیں میں بچوں والی عورت سے شادی نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ کے نبی محمد علیہ السلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا جب آپ رضی اللہ عنہا کے بچے تھے۔ اگر نبی محمد علیہ السلام ایک ایسی عورت سے شادی کر سکتے ہیں جس کے پہلے سے بچے ہوں، تو پھر ہم میں کیا حرج ہے؟ ہم کو کیا ہو گیا ہے؟ اور اب سوچ اور جذبات یہ ہے کہ اگر ہم صرف ایک بیوی رکھ سکتے ہیں تو ہم کو کوئی ایسی عورت چاہیے جو اچھی، جوان اور خوبصورت ہو، باقی کی عورتیں باہر میں جائیں۔ ہمیں ایک طلاق یافتہ عورت نہیں چاہیے، ہم کو ایک عورت جس کے پاس بچے ہو ہرگز نہیں چاہیے۔ تو رجال کی منصوبہ بندی کے نتیجے میں آج کل آخر الزمان میں خواتین کی ایک بڑی تعداد ہے جو اپنے لیے شوہر ڈھونڈنا مشکل ہو گیا ہے۔ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں مزید فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ جو یتیم لڑکیاں بالغ عمر تک پہنچ چکی ہے ان سے نکاح کر لو، 2، 3 یا 4۔ لیکن اسلام ایک انصاف کا مذہب ہے، تو جب آپ ایک سے زیادہ نکاح کریں گے آپ کے بیویوں کے درمیان برابری کا سلوک کیا جائے گا۔ آپ اپنی پہلی بیوی کے لیے مرسیڈیز گاڑی اور دوسری بیوی کے لیے سائیکل تو نہیں خرید سکتے۔ دوسری بیوی کو کیا محسوس ہوگا؟ یہ درست نہیں ہے۔ تو اب آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ پہلی بیوی کو بتائیں گے کہ اب مرسیڈیز گاڑی کو بیچ کر اس کے لیے بھی سائیکل لے آؤ گے؟ کیا پہلی بیوی کا جو رہن سہن کا سٹینڈرڈ ہے کیا اس پہ اثر پڑنا ہوگا کیونکہ آپ اب دوسری، تیسری یا چوتھی بیوی لینا چاہتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ آپ صرف دوسری، تیسری یا چوتھی لے سکتے ہیں اگر آپ کی پہلی بیوی کے رہن سہن کا سٹینڈرڈ پر کوئی اثر یا تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ لہٰذا آپ کو برابری سے ان کو مینٹین کرنا ہوگا، ان کے خراجات برابر ہونے چاہیے۔ لیکن ایسا کرنے کے لیے آپ کے پاس کافی پونڈ یا روپی ہونے چاہیے، معذرت دینار اور درہم۔ کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے دینار اور درہم یہ کیا ہے؟ بہرحال آخر الزمان میں انسانیت غربت اور بدحالی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ہم غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ 20 سال پہلے آپ 100 روپیہ سے اتنا زیادہ خرید سکتے تھے، لیکن اگر آپ پچھلے 20 سالوں پہ نظر ڈالیں آپ کی روپی کی ویلیو نیچے سے نیچے اور نیچے کی طرف جا رہی ہے۔ پونڈ اور ڈالر کا بھی یہی حساب ہے، اور اسی طرح شاید آپ اس سے واقف ہیں یا نہیں، آپ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اور جب دنیا کی سب سے بڑی جنگ شروع ہو جائے گی جو کہ بہت قریب ہے، نبی محمد علیہ السلام اسے ملحمہ کا نام دیا تھا اور عیسائیوں اس کو آرمیگیڈن کہتے ہیں۔ سمجھ لو کہ ملحمہ کی شروعات ہو چکی ہے یوکرین میں، اور یہ ایٹمی جنگ میں بدل جائے گی۔ جو اسرائیل کو کنٹرول کر رہا ہے ان کو یہ ایٹمی جنگ کی ضرورت ہے، اور روس پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ تو آپ آنکھیں بند کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں ایک ایٹمی جنگ آنے والی ہے جو کہ ملحمہ ہے،
اور یہ تمام کاغذی کرنسی اور پیسہ کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ اس کے بعد کوئی روپیہ نہیں رہے گا، نہ کہ کوئی ڈالر یا پھر پونڈ۔ ان کو اب اس کی ضرورت نہیں۔ دنیا کی ایک کرنسی ہوگی جو کہ انویزیبل ہوگی، نہ اس کو دیکھ سکیں گے نہ اس کو آپ چھو سکیں گے، کیونکہ اب پیسہ الیکٹرانک ڈیجیٹل پیسہ ہوگا جو کہ صرف ایک واحد بینک کے پاس ہوگا۔ اور اگر آپ کو نہیں پتہ تو ہم بتا دیتے ہیں، آپ کا بدترین دشمن بینکنگ سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخر الزمان میں پوری دنیا میں آپ کا سب سے بڑا دشمن یہودی ہوں گے، لیکن تمام یہودی نہیں۔ تو پیسہ کا وہ خاتمہ آ رہا ہے اور عالمی گیر غربت آ رہی ہے۔ یہی واحد راستہ ہے جس سے اسرائیل پوری دنیا کی حکمرانی کر سکتا ہے اور جس کی وجہ سے دجال کا ظہور ہو سکتا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جب دو بیویوں کو برابر رکھنا اتنا مشکل ہے تو کل ہم کیا کریں گے؟ اور وہ کل بہت قریب ہے جب کاغذی رقم پیپر پیسہ غائب ہو جائے گا اور آپ کے روپیے بھی ختم۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اب بہت کم مرد 4 بیویوں سے نکاح کر سکیں گے اور ان کے ساتھ برابری کا سلوک نہیں کر پائیں گے۔ تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ خواتین جو مردوں کی تعداد میں سے زیادہ ہیں ان کو کیا ہوگا؟ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کی بیوی پہلے بھی کہہ رہی ہے میرا شوہر دوسری بیوی نہیں لے سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ میں آپ کو دوسری بیوی رکھنے کی بجائے طلاق کو ترجیح دیتی ہوں۔ تو سن لیں میری بہن، یہی ایک وجہ ہے کہ آپ جہنم کی طرف جا رہی ہیں۔ شاید آپ کو یہ میری بات سخت لگے، لیکن ہاں میری بہنوں، آپ کے جہنم کی طرف جانے کی ایک وجہ یہی ہے۔ آج کی زیادہ تر خواتین ایسے ہی سوچتی ہیں کہ میں اجازت نہیں دے سکتی ہوں اور میں اپنے شوہر کی ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کو برداشت نہیں کروں گی۔ ہم کتنے افسوسناک حالات میں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں آگے فرماتے ہیں، فَإِن كِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا۔ اگر آپ کو خوف ہے کہ آپ 4 بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے، مثال کے طور پر آپ کے مالی حالات اجازت نہیں دیتے، تو پھر آپ صرف ایک بیوی سے نکاح کر لیں۔ سب سے پہلا حکم ہے 2، 3 یا 4۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صرف ایک ہی بیوی سے نکاح کرو۔ لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، او ما ملکت ایمانکم، صرف ایک ہی سے نکاح کرو، لیکن اس کے علاوہ جو یتیم لڑکیاں بالغ عمر تک پہنچ چکی ہیں، ان میں سے اب آپ انہیں ملک الیمین حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نوکروں کے بارے میں بیان نہیں کر رہے، وہ جنگ کی قیدیوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، نہیں، وہ یتیم لڑکیوں کی بات کر رہے ہیں۔ یہی اس آیت کا مطلب ہے۔ اور اسی طرح عورت کے لیے غلامی اور جنگی قیدیوں کے علاوہ کسی اور ذریعے سے ملک الیمین بنانا ممکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی 2 قسمیں میاں کی ہیں، 2 قسم کی عورتیں جن سے مرد مباشرت کر سکتے ہیں۔ آئیں سورۃ النساء کو چھوڑ کر سورۃ المؤمنون کی طرف چلتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو اپنی نماز حاجی سے ادا کرتے ہیں، وہی زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو فضول باتوں اور جھوٹ پھیلانے سے بچتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور ملک الیمین سے۔ ان کے ساتھ کوئی ملامت نہیں ہے، نہ کوئی قصور۔ قرآن روز روشن کی طرح صاف ہے، اس میں کنفیوژن والی کون سی بات ہے؟
بہت سمپل اور کلیئر ہے۔ یہ وہ ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور ملک الیمین سے۔ دوسرے لفظوں میں مردوں کو دو قسم کی عورتوں سے مباشرت کرنا اجازت ہے، بیوی اور ملک الیمین۔ بیوی اور ملک الیمین میں فرق یہ ہے، نمبر 1، بیویوں کی وراثت کے حقوق ہیں۔ ملک الیمین کو میراث میں کوئی حق نہیں ہے۔ مرد ملک الیمین کے لیے ہدیہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس کے وہ حقوق نہیں ہیں جو بیوی کے پاس ہوتے ہیں۔ نمبر 2، بیوی کی سماجی حیثیت زیادہ ہے، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ ملک الیمین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ نمبر 3 اور شاید سب سے اہم، مرد پر ملک الیمین کو برابری کی بنیاد پر برقرار رکھنا فرض نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک موقع فراہم کیا ہے، ایک ایسا ذریعہ جس کے ذریعے سے زیادہ تعداد کی عورتیں کے مسائل کا حل بن سکے، تاکہ کوئی ان کو برقرار رکھنے کے لیے رکھ سکتا ہے، یعنی ان کے خراجات پورے کر سکے، اور تاکہ کوئی ان کی حیاتیاتی ضروریات پوری کر سکے، لیکن ان کو اپنی بیوی کی برابری کے ساتھ رکھنا فرض یا ضروری نہیں ہے۔ مرد ملک الیمین پر اتنا خرچ کر سکتا ہے مالی حالات کے مطابق۔ اگر ملک الیمین سے بچہ پیدا ہو تو اس بچے کے بھی وہی حقوق ہیں جو بیوی کے بچوں پر ہیں۔ اس بچے کی ماں کو اب ام الگ کے نام سے پکارا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ایسا ذریعہ فراہم کیا ہے جس سے زیادہ خواتین کو سنبھالا جا سکتا ہے۔ لیکن دجال کیا کرتا ہے؟ وہ قرآن کی اس آیت کو لے کر بند الماری میں رکھ دیتا ہے، یا پھر عورت کا ملک الیمین ہونے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک نوکر اور غلام ہو۔ کیا قرآن یہ کہتا ہے؟ کیا قرآن میں ملک الیمین کو غلام یا نوکرانی کہا ہے؟ نہیں۔ نبی محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں غلاموں کے طور پر بیان نہ کرو، لیکن جدید دنیا کہتی ہے کہ وہ ملک الیمین بنانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ وہ غلام ہو۔ یہ سراسر جھوٹ ہے اور غلط ہے۔ عورت دوسرے طریقے سے ملک الیمین بن سکتی ہے، جس طرح یتیموں کے بارے میں اس آیت میں ذکر ہے۔ اب مسئلہ آخر الزمان کے حوالے سے ہے کہ ہم خواتین کی بڑھتی ہوئی تعداد کے مسئلے کو کیسے حل کریں۔ ہر سال زیادہ سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ مردوں سے زیادہ عورتیں پیدا ہو رہی ہیں، اور اس دور میں ہمارے پاس موبائل فون، وائرلیس اور وائی فائی کی ٹیکنالوجی موجود ہے، جس کی وجہ سے بہت سارا ریڈیشن ہے، اور جینیٹکلی ماڈیفائڈ کھانا جو ہم کھاتے ہیں، یہ تمام چیزیں مردانہ سپرم کی پیداوار کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ میڈیکل سائنس اس کو مانتی ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے مرد اپنی بیویوں کو مزید بچے یعنی لڑکے نہیں دے سکتے، اور اس میں ایک شادی شدہ جوڑے کو شمال کریں جو ایک لڑکے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ آپ کو معلوم ہو تو ان کے پاس 4، 5 یا 6 لڑکیاں ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ ایک لڑکے لیے بے چین تھے۔ لہٰذا ان ساری چیزوں پر مد رکھتے ہوئے ایک ایسا صورتحال پیدا کر دیا ہے جہاں بڑی تعداد میں خواتین شوہر نہیں ڈھونڈ سکتی، اور انہیں برقرار رکھنے کے لیے کوئی مرد ہی نہیں مل رہا۔ کیا یہی وجہ ہے کہ نبی محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ آخر الزمان میں ایک مرد کو 50 عورتیں کی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی؟ اس حدیث کے بارے میں ہماری سمجھ یہ ہے کہ بہت کم مرد ہوں گے جو ایک سے زیادہ عورت کو برقرار رکھنے کے لیے تیار ہوں گے، کیونکہ زیادہ تر مرد برین واشڈ ہو گئے، میں صرف ایک ہی عورت رکھوں گا۔ زیادہ تر مرد یہی بھی سوچ کر کہیں گے کہ ملک الیمین جیسی نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ عورتوں اور معاشرے کی برین واشنگ کی وجہ سے مرد بزدل ہو جائیں گے، اور اسی طرح ان خواتین کے لیے مردوں کی تعداد اتنی کم ہوگی جو 2، 3 یا 4 بیویوں کے لیے تیار ہوں گے، اور جو انہیں ملک الیمین ماننے کے لیے تیار ہوں گے۔
اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مرد دنیا میں اتنے کم ہوں گے، اتنے کم کہ تناسب 1:50 ہوگی۔ یہی اس حدیث کے بارے میں ہماری سمجھ ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی بہتر سمجھ ہو تو برا کرم اسے ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ اور اب ہم آخر الزمان میں شادی کے بارے میں ایک نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہم مردوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہر عورت کے لیے ہونا شوہر ان کا حق ہے۔ ہر عورت کو شوہر حاصل کرنا ایک حق ہے۔ ہر مرد کو بیوی حاصل کرنے کا حق نہیں، بلکہ ہر مرد کا فرض ہے کہ وہ نکاح کرے۔ اور اگر مرد ان سے نکاح نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بڑی تعداد کی عورتوں کو شوہر نہیں مل رہے ہیں، تو ہمیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ اپنے آپ کو تیار کر لیں، کیونکہ ہم قرآن کی ہدایت پر عمل نہیں کر رہے۔ ایک سے زیادہ نکاح کے علاوہ اللہ تعالیٰ ایک دوسرا ذریعہ فراہم کیا جس کے ذریعے مسئلہ کو حل کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہے ملک الیمین۔ آخر الزمان میں عورت ملک الیمین کیسے بن سکتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ وہ ایک آزاد عورت ہے۔ اس کے پاس آزادی ہونی چاہیے۔ اگر وہ اپنے آپ کو بغیر کسی مجبوری کے اور بغیر کسی قیمت سے کسی مرد ملک الیمین کے طور پر پیش کرنے کا اعلان کرے، اور اگر مرد اس پیشکش کو قبول کر لے، تو پھر دنیا یونائٹڈ نیشنز اور اس کے قانون کو لے کر پھینک دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اور ہم اللہ کے قانون کے لیے کھڑے ہونے سے نہیں ڈرتے، چاہے ہمیں کتنی ہی قیمت ادا کرنی پڑے، کیونکہ ہمیں ایسے مرد ہونے چاہیے جن کے پاس مردانگی ہو، بزدلی نہیں۔ اس سے ہم دجال اور اس کا سسٹم کی مخالفت کریں گے اور اس کی برین واش شدہ بے دینی دنیا کو مسترد کریں گے۔ اگر عورت خود کو ملک الیمین کے طور پیش کرے اور ہم اس پیشکش کو قبول کر لیں اور اسی تحریری طور پر پیش کر دیا جائے، تو وہ آپ کی ملک الیمین بن جائے گی، اور اب آپ پر اس کی ذمہ داری اور اس کو برقرار رکھنا فرض ہے۔ مگر یاد رکھیں کہ ملک الیمین کو اپنی بیویوں کے برابر رکھنا فرض نہیں ہے۔ لیکن قرآن کچھ اور بھی کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ اپنی آزادی چاہتی ہیں تو اس کے ساتھ تحریر میں معاہدہ کر لیں، ایک کانٹریکٹ بنا لیں۔ تو اسی وقت جب آپ ملک الیمین کا معاہدہ کرتے ہیں، ہمارا مشورہ ہے کہ آپ دوسرا کانٹریکٹ بنائیں جس میں بنیادی درج ہوں گی، جن کی بنیاد پر وہ اس رشتے سے آزادی حاصل کر سکتی ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ یہی آخر الزمان کا یہ مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ جن مردوں کے پاس اسباب اور مالیت ہے، اور اگر وہ نکاح نہ کریں، اور ایسا نہ کرنے سے نتیجے سے یہ کہ ہماری بہنیں اکیلی بھوکتی رہیں، تو پھر قیامت کے دن ہم مردوں کو جواب دینا ہوگا۔ ایک آخری بات، مرد کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی آزاد عورت کے پاس جائے اور اسے ملک الیمین بننے کو کہے۔ آخر الزمان میں اپنے آپ کو پیش کرنے کا حق صرف عورت کا ہے، اور اگر آپ ایک عورت ہیں تو اس حکمت کے بارے میں سوچیں کہ اللہ تعالیٰ مرد کو 2، 3 یا 4 بیویوں کی اجازت کیوں دی ہے۔ آپ دجال کے فتنے میں نہ آئیں اور آپ کو برین واش نہ کرنے دیں، اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مرد کو اجازت دی ہے، تو مرد کو کسی اور کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، نہ اپنی پہلی بیوی سے اور نہ پاکستان سرکار سے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخر الزمان کے فتنے کو دیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم دجال کا منصوبے کو دیکھ سکیں، تاکہ ہم دجال کے منصوبے کے مطابق جواب دے سکیں۔ نبی محمد علیہ السلام خبردار کیا کہ دجال کا منصوبہ، اس کا پلان انسانیت کو کہاں تک لے جائے گا۔ بہت سی عورتیں ہوں گی جو کہ ان کو شوہر نہیں ملے گا،
کپڑے پہن کر پھر بھی ننگی ہوں گی۔ دجال کے سامنے آنے والے آخری لوگ جو باہر نکل آئیں گے، آخری لوگ جو اس کی پیروی کریں گے، وہ خواتین ہوں گی۔ یعنی دجال کا خروج بہت قریب ہے، کیونکہ عورت آج وہ ہر کام کرتی ہے جو کبھی مرد کیا کرتے تھے، اور ہم والدین خود اپنی بیٹیوں کو باہر نکال رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ جاؤ کالج اور یونیورسٹیوں میں، جاؤ دفتر میں اور مردوں کے ساتھ کام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد اور عورتیں گدھے کی طرح سر عام اپنا بستر کا کام کریں گے۔ معاشرے میں یہ ہو رہا ہے۔ ہمیں مسلمانوں کی ایک ایسی جماعت اور معاشرہ بنا کر اپنی حفاظت کرنی ہے جو شریعت کے مطابق زندگی بسر کریں اور اس بے دینی مغربی دنیا کو دکھائیں کہ ہم ایک اخلاقی طور پہ ایک صحت مند معاشرہ قائم کر سکتے ہیں، جبکہ آپ کا معاشرہ ٹوٹ رہا ہے۔ انشاءاللہ خیر۔ اللہ ہم سب کو، خصوصی طور پر ہماری بہنیں کو دجال اور اس کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔